ناد علی مظہر العجائب، بڑا ہی خوبصورت وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ احادیث کریمہ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ مشائخ کرام سے ثابت ہے، بزرگان دین سے یہ وظیفہ ثابت ہے، اور بزرگان دین کی کتابوں کے اندر نقل در نقل یہ وظیفہ نقل کیا گیا۔ اصل میں بیسیکلی اگر آپ اس وظیفے کو دیکھیں کہ یہ ہے کیا، تو اس وظیفے کے اندر جو مشکلوں کا مارا انسان ہے، جو پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہے، جو قرض کا شکار ہے، جو رزق کی تنگی کا شکار ہے، اس شخص کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں میں حضرت علی کو پکارے، جو مولا مشکل کشا شیر خدا ہیں۔ اس وظیفے کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ناد علی، کہ علی کو پکار، مظہر العجائب، جو عجائب کے مظہر ہیں، یعنی اس علی کو پکار جو عجائب کے مظہر ہیں۔ تجدہ عونا لک فی النوائب، کہ تو اپنی مصیبتوں میں ان کو اپنا مددگار پائے گا۔ کل ہم و غم سینجلی بولایتک، ہر غم اور ہر پریشانی ان کی ولایت کے صدقے میں دور ہو جائے گی۔ یا علی یا علی یا علی۔ تو اصل میں بیسیکلی آپ نے اس عربی کا جو ناد علی ہے اس کا ترجمہ سنا، کہ اس ترجمے کے اندر حضرت علی کو پریشانیوں کا مارا، مشکلوں، مصیبتوں، رنجوں، غم کا مارا انسان پکار رہا ہے، تو یہ ان سے مدد مانگ رہا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مدد مانگنا خدا کے علاوہ کسی اور سے شرک ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ناد علی کا ورد پڑھنا جائز نہیں بلکہ شرکیہ ورد ہو گیا، یہ شرکیہ وظیفہ ہو گیا۔ تو میں یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ذاتی طور پہ مدد مانگنا یہ واقعی شرک ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ آپ جس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے ذریعے سے ہماری مدد کر رہا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا واقعی شرک ہے۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ہمارا جس کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ وہ مدد کر سکتا ہے، تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ہمارا کسی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بغیر اللہ کی عطا کے ہماری مدد کر رہے ہیں، نہیں۔ اچھا، اب جو ہمارا عقیدہ ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ اللہ وہ ان کا مولا ہے۔ اب مولا کسے کہتے ہیں؟ آپ عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، مولا کہتے ہیں مددگار کو، مدد کرنے والے کو مولا کہتے ہیں۔ تو رب نے اپنا فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ ان کا مددگار۔ اچھا، صرف یہاں پہ اللہ نے بس نہیں کی کہ اللہ کے علاوہ اگر میں نے اپنے علاوہ کسی اور کو مددگار قرار دے دیا تو کہیں لوگ شرک میں نہ پڑ جائیں، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اللہ بھی مددگار، وجبریل، اور جبریل بھی مددگار ہیں، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن بھی اللہ کی دی ہوئی عطا سے اللہ کے بندوں کے مددگار ہیں۔ اور یہی بالکل بھی عین ہی قرآن و حدیث والا عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ اور حضرت علی سے بڑھ کے صالح مومن کون ہوگا؟ تو قرآن نے خود کہا کہ صالح مومنین بھی مددگار ہیں۔ اب جب غزوہ بدر ہوا، اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم تلوار بعد میں چلاتے، دشمن پہلے کٹ کے زمین پہ گر جاتا، تو قرآن کی آیتیں گواہ ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، فرشتے اللہ کی بارگاہ سے زمین پہ اترے اور انہوں نے صحابہ کرام کی اس جنگ کے اندر مدد کی۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کی دی ہوئی عطا سے اللہ کے فرشتے بھی مدد کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جن کی فضیلتوں، جن کی بارے میں اگر ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں تو یہ زندگیاں کم پڑ جائیں، وہ کیسی کیسی عجیب اور کیسی کیسی زبردست شانوں کے مالک ہیں۔ وہ مولا مشکل کشا اللہ کی دی ہوئی عطا سے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ناد علی کے وظیفے کے اندر در حقیقت ہم مولا مشکل کشا کو بلا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح شاہ محمد غوث گوالیاری کتاب جواہر خمسہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ علماء نے لکھا کہ بندہ مشکل میں ہو،
پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، رنج و علم ہو، جو بھی ہو، جو جس مقصد کے لیے ناد علی کو پڑھے گا، ناد علی ہر اس مقصد میں اس کا مددگار ہوگا، اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اس کے غم بھی دور، اس کا رنج و علم بھی دور، اس کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے روزگار میں بھی برکتیں، اس کے روزگار میں بھی وسعتیں آ جائیں گی۔ تو لہٰذا آپ مرد ہوں یا عورت، آپ کوئی بھی ہوں، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ ناد علی کو پڑھنا چاہیں، آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے حضرت علی کیسے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے دن پھر جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔